بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یاد چھوڑا گیا تھا کہ یہ سمجھایا گیا تھا کہ ہر کام میں مشورہ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی مشورے کا مزاج بنائیے اور اپنے باہر بھی مشورے کا مزاج بنائیے۔ یہی چیز سکھائی جا رہی ہے، یہ جماعتوں میں سکھائی جا رہی ہے، خانقاہوں میں بھی سکھائی جا رہی ہے۔ جماعت میں 24 گھنٹے کی ایک دفعہ مشورہ ہوتی ہے، مشورہ قائم کرتے ہیں، ایک امیر ہوتا ہے، سب سے رائے لی جاتی ہے، پھر فیصلہ امیر کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نے جس کو کہہ دیا اس کی بات ہوگی تو سب نے کہا اللہم خیر، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ تو بات تو یہ کی چلی نا، تو شورا مشورے کی گرہ اور چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنے کے لیے ہے، نہ کہ حکم چلانے کے لیے۔ یہ جو آج مسجدوں میں مدرسوں میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ اپنا حکم چلاتے ہیں، رائے نہیں دیتے، اور رائے دے کر اس کے مشورے کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے حکومت چلاتا ہے ہر آدمی۔ میری نہیں مانی میں اس لیے الگ ہو گیا۔ تو مشورے میں شریک ہونا تھا، تجھے مشورہ دینا تھا، نہ کہ تو امیر تھا۔ تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ شورا کی نہ چلی، اکثریت کی نہ چلی، بلکہ ایک کی چلی۔ تو معلوم ہوا اصل مرجع وہ ایک ہی ہے، بانی مبانی سرپرست وہ ایک ہے، اصل شورا نہیں ہے۔ ورنہ شورا کہہ دیتی بہت اچھا، ہم آپ کو سرپرست نہیں رکھتے، چونکہ ہم سارے کے سارے ایک طرف ہیں، آپ اکیلے ایک طرف ہیں۔ وہ کیا بات تھی؟ دارالعلوم دیوبند میں ایک شیخ زادے کو، جو بڑا مالدار تھا لیکن تھا داڑھی منڈا، وہ بڑا مالدار تھا، اس کو ممبر بنانا چاہتے تھے دیوبند والے۔ شورا والوں کی بھی مرضی تھی، لیکن حضرت گنگوہی نے منع فرما دیا کہ ہم نے ایسے شخص کو، فاسق کو ممبر نہیں بنائیں گے شورا میں۔ تو لیکن شورا نے یہ نہیں کہا، شورا نے آپ کو الگ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مظاہر علوم سہارنپور میں معاملہ ایسا ہی ہوا تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے بھی سرپرست تھے۔ وہاں آپ نے فرمایا جب تم میری یہ بات نہیں مانتے تو میں الگ ہوتا ہوں۔ بس پھر لگے خوشامد کرنے۔ آپ نے فرمایا جیسا میں کہوں ایسا کرو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تو اصل کون ثابت ہوا، شورا یا بانی؟ تو دیکھو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا توکل کتنا اونچا تھا۔ شورا تو ہوئی لیکن شورا والوں کی مانی نہیں۔ یہ ہے فتوکل علی اللہ پر عمل تو کیا۔ یہ ایک ہی واقعہ کافی نہیں ہے، متعدد واقعات کے جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری آیت ہے، ارشاد ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو بس وہ کافی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ شرعی حیثیت سے اصل فیصلہ ایک امیر کی رائے پر ہے۔ اور اگر یہ اشکال کیا جائے کہ اب ایسے باشرہ متقی کہاں ہیں جن کی رائے کو مانا جائے، تو یہ اشکال اہل شورا پر بھی ہے کہ شورا والے بھی ایسے نیک نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی متقی پرہیزگار کتنے ہیں، باشرہ کتنے ہیں، معاشرتی زندگی میں، عبادتی زندگی میں، نماز با جماعت کے اہتمام میں کتنے ہیں۔ یہ شورا میں جو شریک ہیں کتنے پابند ہیں، نہ صحیح تہجد، نہ صحیح اشراق، 5 گانا نماز تو جماعت کے اہتمام کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، مگر ایسے ہی کتنے ہیں جو کمیٹی میں اور شورا میں رکھے گئے ہیں۔ اگر بانی مبانی ایسا نہیں ہے تو شورا تو ایک جماعت کا نام ہے، ان میں کتنے ایسے ہیں جو جماعت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بلکہ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو کشمکش اور کشیدگی زیادہ ہے۔ تقوی پر اگر جانچا جائے تو پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ تو جس طرح صاحب تقوی نہ ہونے کا اشکال امیر کے بارے میں کیا جاتا ہے، اسی طرح بعین ہی یہی اشکال اہل شورا کے بارے میں بھی موجود ہے، بلکہ یہاں زیادہ ہے۔ اس لیے یہ اشکال کرنا کہ اب ایسے متقی پرہیزگار دیانتدار کہاں ہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ شورا کی اکثریت اور شورا کی اقلیت کوئی تسلیم کے قابل چیز نہیں۔ اس کا بھی جواب ہو گیا کہ وہ تو مولانا گنگوہی ایسے ہی تھے، اور اس کا جواب بھی ہو گیا کہ وہ شورا میں ایک ایسا ہی تھا، اس میں کیا خرابی پیدا ہو جاتی۔ سارے کے سارے ایک طرف تھے، ایک کے ہونے سے کیا فرق پڑتا، لیکن حضرت نے نہیں مانا۔ فرمایا یہ فساد کرے گا، مدرسہ بند ہو جائے گا، قیامت کے دن وہ جواب دے گا، ہم جواب دے نہیں ہوں گے۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ بال اتفاق سب حضرات اس شیخ زادے صاحب کے موافق تھے، اور سب نے عرض کیا تھا کہ رکھ لیا جائے،
لیکن ایک واحد سرپرست حضرت گنگوہی خلاف تھے، تو معلوم ہوا اکثریت کی بات تو کیا شورا، بلکہ شورا کسی بات پر متفق بھی ہو جائے اور بانی اور سرپرست نے باوجود اس اتفاق ہونے کے اس رائے کو تسلیم نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ شورا کسی بات پر متفق ہو تبھی فیصلہ امیر کی رائے پر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی موقع پر سب متفق ہو جائیں، امیر بھی اسی کو صحیح اور درست سمجھے، سبھی کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دے، لیکن اگر امیر تمام اہل شورا کی رائے کے خلاف ہی فیصلہ کر دے تب بھی اہل شورا کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے، خلاف میں کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے، انتشار پیدا کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، دلی مرکز میں تو بڑے وہاں جو اجتماع ہوتے تھے جگہ جگہ، حضرت جی نے منع کر دیا، مشورے میں بات آئی تو حضرت نے منع کر دیا کہ اب اس وقت میں اجتماع کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے، حالات ایسے ہیں کہ اجتماع مناسب نہیں، منع کر دیا، بند کر دیا۔ تو لوگوں نے اصرار کیا یہ تو ہونا نہیں چاہیے، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، تو سب لوگ شورا والے بھی اور جو باہر کے لوگ تھے وہ بھی سب اس پر ناراض تھے۔ حضرت جی یوں کہہ رہے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں، جب حضرت جی حالات کو دیکھ رہے ہیں تو کام کون کرے گا؟ تو ہمارے بھی حالات جماعت میں جانے کے نہیں ہیں، 4 مہینے لگانے کے نہیں ہیں، تو اگر حالات ہی کو دیکھا جائے گا تو بہت دور تک معاملہ پہنچے گا۔ تو کتنے عالم اکٹھے ہو کر کے گئے کہ ہم اسے توڑوائیں گے آج فیصلے کو، جا کر کے اس میں مشورے میں شریک ہوئے، مشورے والے آگے بیٹھے ہیں، وہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں۔ جب مشورہ ہوا تو اس میں کسی نے رکھی بات کہ اجتماع کے متعلق حضرت نے پھر وہی منع فرمایا، اب حالات اس کے اجتماع کے نہیں ہیں، لہذا اس وقت اجتماع کی کہیں تاریخ نہیں رکھی جائے گی۔ تو اجازت لے کر ایک صاحب نے تقریر کرنا شروع کی، تقریباً پون گھنٹے وہ ہاتھ پھینکے ہیں، انہوں نے زور لگائے ہیں، حالات صحابہ نے نہیں دیکھے، حالات نبی نے نہیں دیکھے، حالات اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھے، جو حکم اللہ نے دے دیا بس نبی اسی کے تابع، امت بھی اسی کے تابع، اور بس سارے کے سارے انہوں نے دلائل کی بمبار لگا دی۔ بارشیں ہو رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، مسافر چل رہی ہیں، جماعت والوں کے لیے یہ ہے کہ ابھی حالات نہیں ہیں، رک جاؤ بارش ہو رہی ہے، یہ حالات نہیں ہیں، بس اس لیے اس نے آج پون گھنٹہ خوب لچھدار تقریر کی اور سب کو جو دکھ گیا اب تو حضرت جی مجبور ہو جائیں، اب تو مجبور ہو کر فیصلہ توڑ ہی دیں گے، مگر امیر کی چلے گی نا یا شورا والوں کی چلے گی؟ امیر کی چلے گی۔ تو امیر صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا، کہتے ہیں جس کو عشق جنون خلل ہے دماغ کا، بس ایک جملہ، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، یہ کہہ کے اٹھ گئے، پکڑ کے حضرت کو لے گئے اندر کمرے اٹھا کے بعد سارے پون گھنٹے کی تقریر پہ ایک جملے نے پانی پھینک دیا، کہتے ہیں جس کو عشق آگ میں کود گیا جان کے جل جانے کو، اے خدا کون سا دل دے دیا پرواہ۔ یہ تقریر بھی عجیب ہی ہے ان کی، اتنی زور شور کے ساتھ انہوں نے تقریر کی، لیکن حضرت جی کے ایک جملے نے سب پہ پانی پھینک دیا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ ماننے کا واقعہ، مگر افسوس کہ آج کل حال اس کے بالکل خلاف ہے، آج کل تو نہ ماننے کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب امام ہیں، تکبیر ہو رہی ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، بائیں جانب میں کچھ لوگ زیادہ ہیں، ایک صاحب سے کہا بائیں جانب سے آپ دائیں جانب آ جائیے، ادھر کم ہے، لیکن نہیں مانتا، سمجھ آئی؟ حضرت والا نے ان سے کچھ نہیں کہا، حضرت والا نے ان سے کچھ نہیں کہا، ایک دوسرے صاحب سے کہا یہ تو مانتے نہیں ہیں، آپ ہی آ جائیے ادھر کو، یہ تو مانتے نہیں ہیں، آپ ہی آ جائیے ادھر کو، وہ آ گئے، دیکھ لیا مان نہ ماننا۔ حضرت مولانا ابراؤل حق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہردوئی مسجد میں جمعے میں جب تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ پیچھے کھڑے ہیں، جگہ کی تلاش، جگہ ہے نہیں، معلوم نہیں ہو رہی، چونکہ لوگ بکھرے پڑے ہیں، کہاں پھنسے۔ تو حضرت مولانا ابراؤل حق صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھ کر فرمایا آپ حضرات اوپر چلے جائیے، اوپر کی منزل میں جگہ خالی ہے، وہاں چلے جائیے، اوپر کی جگہ خالی ہے، کہا
وہ نہیں مانے. پھر حضرت نے دوسرے سے کہا تم ان کو زور سے کہو، شاید انہوں نے سنا نہیں میری بات. زور سے کہا حضرت فرما رہے ہیں اوپر کی منزل میں جگہ خالی ہے، آپ لوگ یہاں مت کھڑے ہوئیے، اوپر چلے جائیے. وہ پھر بھی نہ گئے. تیسری مرتبہ ایک اور سے کہا شاید تمہاری بات سمجھتے ہوں تو آپ سمجھا دو ان کو. انہوں نے کہا تو پھر وہیں کھڑے رہے لوگ. تو حضرت نے فرمایا اندر والوں سے، جو اندر بیٹھے تھے پہلے سے، ان سے فرمایا یہ کھڑے ہونے والے تو مانتے نہیں، تم ہی مان لو، تم سب کے سب اٹھ کر یہاں سے اوپر چلے جاؤ. اندر جو صف میں بیٹھے تھے لوگ وہ تو عاشق تھے نا، یہ بھی تو سویرا کے بیٹھے تھے اللہ کے حکم کو ثواب لوٹنے کے لیے، حضرت کے قریب بیٹھنے کے لیے. تو انہوں نے فوراً وہاں سے وہ جماعتیں اٹھ گئیں ساری اندر سے اور اوپر جانے لگی. ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ ہمیں 3 دفعہ کہا گیا ہم بھی چلے جاتے اوپر. تو اس کو فرما رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ ماننے کا واقعہ سنایا. تو آپ نے ان سے پھر کچھ نہیں کہا، دوسرے صاحب سے کہا کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، آپ ہی آ جائیے ادھر کو. وہ آ گئے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ جب تم کسی کے مکان میں جانے لگو تو السلام علیکم کہہ کر کہو میں فلاں آدمی اندر آنا چاہتا ہوں. اگر وہ کہہ دیں تو آ جائیے اور وہ کہہ دیں کہ اس وقت موقع نہیں ہے تو برا نہ مانو. اب تو برا ماننے والے زیادہ ہیں کہ میری بات نہیں مانی، مجھ سے ملاقات نہیں کی، میری توہین ہو گئی، میں گھر پہ گیا تھا. ابتدائی زمانہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو گئی، ابھی آپ دفن نہیں ہوئے. فکر ہوئی کوئی امیر اور خلیفہ ہونا چاہیے، اس کی نگرانی میں سارے کام ہوں، وہ خلافت کے کام کو سنبھالے. مشورے ہو رہے ہیں، مختلف رائے آ رہی ہیں. اس حال میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سے زیادہ کون حقدار ہے، آپ ہی اس منصب کے لائق ہیں، لہذا ہاتھ لائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی. سب حضرات صحابہ نے بیعت کر لی، سب اصلاح شدہ تھے، کوئی کشمکش کی بات نہیں کی. اب جب وہ خلیفہ ہو گئے تو اب تمام کام آپ کی ثواب دید پر انجام پائے. اور سب حضرات صحابہ اکرام نے اپنی رائے پیش کرنے کے بعد ہمیشہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا. درمیان میں ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجیے. فقہ کا مسئلہ ہے کہ امام ہونے کے بعد جب تک اس سے کھلے طور پر کبائر بڑے بڑے گناہوں کا مسلسل ارتکاب نہ دیکھو، مسلسل ایک آدھ غلطی کوئی ہو گئی امام سے، انسان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، کھلے طور پر کبائر کا ارتکاب نہ دیکھو، اس کو الگ مت کرو ورنہ فساد مچ جائے گا، فتنہ ہو جائے گا اور مسئلہ امامت کا کھیل بن کر رہ جائے گا. کل وہ کوئی اور امام آئے گا، اس سے کوئی بات ہو جائے گی تو دوسرے خلاف ہو جائیں گے، اسے بھی نکالو گے تو بس تو روز امام ہی بدلے جائیے. تو جیسے تم انسان ہو وہ بھی تو انسان ہے، جیسے تم انسان ہو ایسے ہی امام بھی انسان ہے. اور انسان سے غلطی ہو فرشتوں سے، انسان سے، اور غلطی کو معافی مانگنا چاہیے نہیں، اور معاف کرنا بھی چاہیے یا نہیں. میری تو نماز اس کے پیچھے ہوتی ہی نہیں، اپنا فتویٰ گھڑ لیا تو امامت کھیل بن کر رہ جائے گا. امام ہی کا حق ہے کہ نماز پڑھائے. اب وہ تاخیر سے آتا ہے، امام صاحب تاخیر سے آتا ہے، کراہیت وقت کا اندیشہ لگا ہوا ہے. کسی دن ایسا نہ ہو عصر کی نماز میں آدھ گھنٹہ بعد آئے، اب اسی کا انتظار کرو. تم میں سے کوئی امام بن کر نہ کھڑا ہو جاوے، وہ امام ہے، امیر ہے، کہیں اپنی پارٹی لا کر تمہیں چھتوانا دے پٹوانا دے. انہوں نے بغیر میری مرضی کے، میں جا رہا تھا مسجد میں آ رہا تھا، 5 منٹ انتظار نہیں کیا اور جماعت کھڑے کر دی، جھگڑا کھڑا ہو جائے. کس نے پڑھائی، کیوں پڑھائی، کس نے امام بنایا، اب وہ جھنجٹ کھڑا ہو رہا ہے. الفتنۃ اشد من القتل. شریعت فتنے کو گوارا نہیں کرتی، شریعت فتنے کو گوارا نہیں کہ چپ بیٹھے رہو، امام صاحب کے آنے کا انتظار کرو. اب آگے چلیے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے تو بڑی جماعتیں نکلی، مرتدین بھی ہو گئے، مانعین زکوٰۃ بھی ہو گئے جو زکوٰۃ سے انکار کرنے لگے. ادھر ایک جماعت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جہاد کے لیے جا رہی ہے. حضرت اسامہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی ہی مبارک ہی میں جھنڈا دے کر روانہ فرمایا تھا، یہ جھنڈا لو اور جاؤ تم جہاد میں۔ ہاں، ادھر یہ مرتدین بھی ہو گئے، اسلام سے بھی لوگ پھرنے لگے، بس بھائی محمد کا تو انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہا جا رہا ہے بس اپنے پہلے دین میں چلو۔ مرتد بھی لوگ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، یہ زکوٰۃ روک رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کو منع کر رہے ہیں، ان سے بھی جہاد کروں گا، جو اسلام سے پھر رہے ہیں ان سے بھی جہاد کروں گا جی، ایک رسی بھی کوئی زکوٰۃ کی نہ دے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ دیکھیے، حضرات صحابہ اکرام کی رائے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کی نہیں تھی کہ جو زکوٰۃ روک رہے ہیں ان سے جہاد نہ کریں، صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی۔ حضرت اسامہ کو بھی روک لینے کا مشورہ تھا، جو جماعت جہاد میں جا رہی ہے اسے روک لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچے جہاد میں تو چلے گئے صحابی، اب مدینہ رہ گیا خالی، مکار لوگ آ کر کے مدینہ شریف پہ حملہ کرتے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی کی رائے نہیں مانی اور تمام اہل شورا کی رائے کے خلاف مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح جیش اسامہ کی روانگی کا فیصلہ کیا کہ وہ جماعت واپس نہیں آئے گی، اسے حضور نے رخصت کیا تھا، میں واپس نہیں بلاؤں، اور اسی اپنے مشن پر مضبوطی سے جمے رہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، جو حضور نے جماعت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی کو سب لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ تو امیر کی چلی، شورا کی چلی، ابا کی چلی، بیٹوں کی چلی، ابا کی، فیصلہ تو ابا ہی کریں گے جو امیر بنائے گئے ہیں، یا بڑے بیٹے کو امیر بنا دیا ہو تو وہ فیصلہ دے گا، لیکن مشورہ تو رائے تو سب سے لی جائے گی نہ لی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج کل زمانہ ایسا ہی ہے بھائی، آج کل اکثریت کی چلتی ہے، آج کل اکثریت کی چلتی ہے، جدھر ووٹ زیادہ ہو وہی بنے گا پردھان منتری۔ تو اس پر حضرت مولانا تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے اکثریت کی رائے پر فیصلہ کرنے کا اصول غیر قوموں سے لیا گیا ہے، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے، اور شریعت کے احکام ہمیشہ کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، کسی محدود زمانے تک کے لیے نہیں ہے۔ جب قرآن پاک اور احادیث اور صحابہ اکرام کے عمل سب سے یہ بات ثابت ہے کہ فیصلہ امیر کی رائے پر ہے، تو پھر آج کل کے زمانے والوں کی وجہ سے شرعی اصول کو جو دائمی ہے کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ ہمیں تو ہر مسئلے میں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، حضرات صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا، ہمارے اکابر کا عمل کیا رہا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے۔ کیا کریں بھائی، ہماری بدبختی بد نصیبی ہے، مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب بھی حالات دیکھ لو، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، ان کا کوئی مشورہ ہے نہیں، نہ ان کی کوئی پارٹی، نہ ان کا کوئی لیڈر، جو ہے تو کسی کو مانتے نہیں، خود لیڈر ہیں، مانیں گے کس کی مانیں گے؟ یہ پٹ کر جب عقل آئے گی، ابھی ذرا سانس آ رہا ہے، اور ابھی ان کو بھوت دن میں نہیں دکھائی دیے، رات کو دکھائی دیتے ہیں، تو ہر مسئلے کو بدلے۔ یہ ان ظالموں کی وہ مشورہ تھا کہ جہاد کو بند کرو، اور یہ اس طریقے سے جہاد کرو، یہ کاغذی جہاد، یہ الیکشن کا مسئلہ لا کے جو رکھا، ورنہ پہلے یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں تھا، یہ انگریزوں کی ایجاد ہے کہ بھئی بس مہر لگاؤ اور پر ڈال دو، اور پھر گن لو، جدھر کی ووٹ زیادہ ہوں اسی کو امیر بنا دو، ہے نا۔ تو یہ الیکشن کی بیماری عرب میں بھی چلانا چاہ رہے ہیں، اب وہ تو کامیاب ہوئی نہیں، دوسری چلا دی، ان کو باندھ لیا اپنے چکر میں کہ اگر یوں نہیں مانتے تو یوں مانو، جیسے ہم رائے دیں ایسے رائے کام کرو۔ مکہ مدینہ میں بھی انہی ظالموں یہودیوں کی اشاروں پر کام ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کا عمل کیا تھا، ہمارے بزرگوں کا عمل کیا رہا ہے؟ اصل جہاد ہے، جہاد چھوڑ دیا، کمزوری آ گئی، مسلمانوں نے جد و جہد اپنے جی سے بھی جد و جہد نہ رہی۔ ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ فیصلہ ایک ہی رائے پر رہا ہے۔
اب یہ ووٹ جو ہے یہ بھی گواہی ہے، یہ ووٹ جو ہے گواہی ہے۔ اب آپ جس کے پرچے پر مہر لگا رہے ہیں، جس کے نشان پر مہر لگا رہے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے میں اس کو سچا آدمی سمجھتا ہوں، میں اس آدمی کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں، اس کا آدمی کا پچھلی زندگی کا حالات بھی اچھے ہیں، اچھا اسی تو کہو گا جس کے پچھلے حالات صحیح ہوں۔ اور جو پیچھے سے یوں کر رہا ہوں اب کو بنا دو مجھے، پھر دیکھو یا سارے مدرسوں کو ختم کر دوں گا، اس کا حالات اچھے ہیں۔ جو یوں کرا اذانوں پہ پابندی لگائی جائے گی، مسجدوں کو سب کو تالے ڈالے جائیں گے، اس کا کردار اچھا ہے۔ تو تم اسے اگر ووٹ دے رہے ہو تو تم یوں کہہ رہے ہو اس کی زندگی اچھی تھی، حالانکہ وہ اچھا نہیں تھا، وہ تو سب سے زیادہ برا آدمی تھا جس نے لوگوں میں فتنے کھڑے کیے اور چین امن ملک کا ختم کیا۔ تو ووٹ ایک قسم کی گواہی ہے۔ تو یہ ووٹر یوں کہہ رہا ہے میں اس کو حق سچا مانتا ہوں، تو بولو یہ گواہی جو تم دے رہے ہو جھوٹی دے رہے ہو سچی دے رہے ہو؟ سوچو اب سچی گواہی کس کے حق میں دو گے؟ جس کا پچھلا کھاتا غلط ہے اس کا آگے کیا امید ہے تمہارے ہمدردی کرے؟ اگر اس امیر سرپرست کی رائے پر کو نہیں مانا گیا، اختلاف کیا گیا، تو ایسے حال میں وہ ہمارے اکابر خود الگ ہو گئے، یکسوئی اختیار کر لی، کسی قسم کا فتنہ نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سرپرستی کے بارے میں فرما دیا کہ جب تم ہماری بات نہیں مانتے تو اس سرپرستی سے فائدہ کیا ہے؟ ہم الگ ہوتے ہیں۔ نام کے سرپرست فلاں کی سرپرستی مدرسہ چل رہا ہے، کس کی؟ مولانا مفتی قاسم صاحب نعمانی دارالعلوم دیوبند کے محترم، ان کی سرپرستی مدرسہ چل رہا ہو بھائی، اتنے بڑے عالم کی سرپرستی میں چل رہا ہے، پھر تو یہاں تو بڑا نور برس رہا ہوگا۔ تو یہ سب نور دکھاوے کے ہیں، اندر اپنا اندھیرا ہی ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم لوگ ہماری بات نہیں مانتے تو اس سرپرستی سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے پرانے مدرسوں کی سرپرستی کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ نام تو ہمارا لگاتے ہیں مدرسے پر اور کام اپنا، نام ہمارا اور کام، تو سرپرستی کہاں رہی؟ تو جھوٹ لکھ رہے ہیں اشتہاروں میں فلاں کی سرپرستی میں۔ تمہیں جو کچھ کرنا چاہو وہ کرو، اس لیے نہیں کہ میں تم کو الگ نہیں کر سکتا مگر فتنہ سمجھتا ہوں۔ حضرت تھانوی اللہ فرما رہے ہیں میں یہ چاہوں تمہیں الگ کر دوں شورا والوں کو، یہ میں کر سکتا ہوں، مگر میں تم کو الگ نہیں کر سکتا کیونکہ فتنہ، اس کو میں فتنہ سمجھتا ہوں۔ اگر وہ شورا کو الگ کر دیتے تو کر سکتے تھے، مگر اس کے بجائے خود حضرت تھانوی دارالعلوم دیوبند کے سرپرستی سے الگ ہو گئے۔ اگر وہ چاہتے تو کہہ دیتے شورا ختم، مگر خود الگ ہو گئے۔ کون ہلچل مچائے، کون جھگڑے میں پڑے؟ اس شورا کو علیحدہ کرنے کے بعد اب دوسری شورا مقرر کرو، حالات زمانہ ایسے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان سے بھی اور 4 قدم آگے کے مل جائیں۔ حالات شورا کا اندازہ ہو گیا تھا، تخمینہ ہو گیا تھا کہ شورا کے حالات ایسے ہیں، جب ان کے ایسے ہیں تو جو نئی شورا رکھی جائے گی ان کے حالات تو اور کہیں زیادہ شر پسندی کے ہوں گے، نہ ماننے کے ہوں گے، اپنی رائے کو چلانے کے ہوں گے، کیونکہ ان کا زمانہ تو پھر بھی بزرگوں کے زمانے سے قریب ہے، انہوں نے بزرگوں کا زمانہ پایا ہے، اور جن کو اب اہل شورا مقرر کیا جائے گا وہ تو اور بھی بعد کے ہیں، ان کا زمانہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دور کا ہے، اور جتنا زمانہ رسول پاک کے زمانے کا سے دور ہوتا چلا جائے گا برکتیں اٹھتی چلی جائیں۔ جلال آباد میں حضرت کے ہاں جو ہے چھٹی کے بعد سب مدرس جمع ہوتے تھے، ایک جگہ چائے پلائی جاتی، چائے پیتے تھے، اسی میں رائے اپنی کو مشورہ ہوا اس کا مشورہ کر لیا جاتا تھا، اور اس میں جو حضرت جی فیصلہ سنا دیتے بس پھر وہی فیصلہ رہتا۔ روزانہ کا معمول، اپنی کوئی شکایت ہو، اپنی کوئی ضرورت ہو، مدرسہ کا کوئی معاملہ ہو، وہ اس مجلس میں رکھ دیا جاتا تھا، تو وہ ایک شورا بھی ہو جاتی تھی اور چائے کی مجلس بھی ہو جاتی تھی۔ بھاجان کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا کہ شورا وہ اور کوئی باقاعدہ کمیٹی نہیں تھی،
مدرسین جو وہاں رہنے والے، پڑھانے والے، کام کرنے والے، انہی لوگوں کو بٹھا کر بات چیت ہوتی تھی، اس کام میں آپ کے کیا خیالات، کیا رائے ہیں۔ ایک آدمی کو، ایک طالب علم کو کسی حرکت پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے سے خارج کر دیا، نکال دیا۔ جب نکال دیا، حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کو پتہ چلا اس طرح معاملہ ہوا، غلطی تھی اس لڑکے کی۔ حضرت نے اس کو بھیجا کہ جا حضرت کے جا کے پیر پکڑ لے اور غلطی کی معافی مانگ اپنی۔ وہ گیا اور جا کے کہا، حضرت کے پیروں میں پڑ گیا، حضرت مجھے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ دور حدیث کا وہ طالب علم تھا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی معافی ہے مگر اخراج ہو چکا ہے، اخراج مدرسے سے ہو چکا ہے۔ ویسے معافی ہے، کوئی تم پر الزام نہیں، کوئی تمہارے ذمے کو مقدمہ نہیں ہے، بس مدرسے سے اخراج۔ جب وہ نہیں حضرت نے اجازت دی تو حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آگے فرمایا، حضرت جی اتنے دن تک اس نے مدرسہ کا کھایا وہ سارا بیکار گیا، اس کے پڑھانے میں مدرسوں کی جو طاقت لگی وہ بیکار گئی، اتنے دن تک جو تنخواہ اس کی حصے کی مدرسوں کو دی گئی وہ بیکار گئی، اس کا سال بیکار جائے گا۔ دور حدیث کا طالب علم ہے، نہ جانے یہاں سے نکلنے کے بعد کہاں جا کر یہ ہوا کھائے اور داخلہ اس کا کہیں ہوگا نہیں، آوارہ بن کر کیا خبر کس راستے پر پڑ جائے۔ اس لیے بہترائی اسی میں تھی کہ آپ اس کو معاف کر کے درگزر کر کے رکھ لیجیے۔ جب یہ ساری باتیں حضرت کو کہی، حضرت اللہ صاحب نے فرمایا، اس کی امید ہے تم کو کہ یہ آئندہ نہیں کرے گا؟ تو حضرت اللہ صاحب نے کہا، حضرت اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ فرمایا، اگر تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اس کو روکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، شرط بندھن میں باندھ کر جب رکھا تاکہ حضرت علامہ صاحب بھی اس کی نگرانی رکھے، ہے نا، کیا عجیب نظام تھا۔ تو بات اس پر چلی تھی، ایک نان بائی تھا، جب کوئی آدمی اس کے پاس روٹی لینے آتا تو وہ پوچھتا تھا، آپ باسی کھانا لینا چاہتے ہیں یا تازہ کھانا؟ اگر تازہ کھانا لینا چاہو تو اس کی قیمت کم ہے، باسی کھانا رات کا لینا چاہو تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ لوگوں نے کہا، بھائی یہ کیسی بات ہے، آپ تازے کے دام کم لیتے ہیں اور باسی کے دام زیادہ لیتے ہیں، یہ تو عقل کے بالکل خلاف ہے۔ بھائی طریقہ تو یہ ہے کہ تازے کے دام زیادہ ہوں، باسی کا کم ہو۔ تو اس پر وہ نان بھائی کہتا تھا کہ میں باسی روٹی کی قیمت اس لیے زیادہ لیتا ہوں کہ ایک رات کے کھانے کے زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قرب حاصل ہے، اور یہ تازہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک رات کے بعد کا ہے، تو ایک رات کا فاصلہ ہو گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اس باسی روٹی کے پیسے زیادہ لیتا ہوں۔ بس اس باسی کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قربت ہے، اس لیے جو برکت باسی کھانے میں ہے وہ اس تازے کھانے میں نہیں ہے۔ یہ نان بھائی کہہ رہا ہے کہ اس لیے باسی کھانے کے دام زیادہ ہیں، تازہ کھانے کے دام کم ہیں۔ یہ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا۔ اور اب لوگ جو ہے اور طرح کھاتے ہیں باسی روٹی۔ ہمارے بچپن میں بھی ہمارے دادا مرحوم رات کو رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ کنی چلا کرتی تھی، وہ کنوں کٹی سی پہلے جی، وہی کنی سے جا کرتے دودھ لیا، 1.5 پاؤ دودھ آتا تھا رات کا کڑھا ہوا دودھ، اور لائے وہ ایک روٹی اس میں چوری اور کھائے، مدرسے میں چلے گئے۔ وہ اپنا وہاں سے حضرت جی کا ترجمہ ہوا کرتا تھا قرآن شریف کا، مولانا افتخار صاحب کا، وہاں سے فارغ ہو کے اشراق پڑھ کے جب آیا کرتے تھے، آگے ناشتہ کرتے تھے۔ تو باسی روٹی میں وٹامن زیادہ مانتے ہیں ڈاکٹر، طاقت زیادہ ہے، ہضم جلدی ہوتی ہے، بھور بھوری سی بھی رہتی ہے اور جلدی ہضم ہوتی ہے، تازی دیر میں ہضم ہوتی ہے۔ اس لیے سنت نہیں ہے، وہاں تو تازی بھی باسی تازی ملنی مشکل ہو رہی تھی، باسی تو کہاں رکھی ہوئی ملتی۔ سنت نہیں ہے، لیکن آدھی روٹی ہو، پیٹ بھر کے نہ ہو، آدھی روٹی پاؤں روٹی کھا لے آدمی صبح کو باسی، تو اس میں قوت زیادہ ہے بمقابل تازی کے، بادام کھانے والوں سے زیادہ طاقت اس کو ملے گی۔ بہرحال بات شورا کے ہٹانے کی چل رہی تھی، کیونکہ پہلے اہل شورا کا زمانہ اکابر سے قریب تھا، اس لیے ان کو ہٹا کر بعد کے زمانے کے لوگوں کو مقرر نہ کیا کہ ان سے تو اتنی بھی توقع نہ تھی۔ جس طرح حضرت تھانوی دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی سے علیحدہ ہو گئے تھے، اسی طرح حضرت گنگوہی مذاہب علوم کی سرپرستی سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ پھر جب اصرار کیا، خوشامد کی کہ آپ کی بات مانیں گے، پھر
پھر قبول فرما لیا تھا۔ بہرحال جب ایسا حال پیش آیا تو ہمارے اکابر نے خود ہی علیحدگی اختیار کر لی، شور اور فتنے اور نہیں اٹھنے دیے، فتنے نہیں اٹھنے دیے، کیونکہ فتنے سے شریعت نے بہت روکا ہے۔ بھائی مسجد میں اپنے یہاں اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں جو باہر کے لوگ بیٹھے ہیں سنیں کہ اپنے محلے کی مسجد میں کوئی فتنہ نہ اٹھنے دیں، فتنہ بری چیز ہے۔ بہرحال مشورے کے بارے میں جو شرعی حکم تھا وہ بیان کر دیا ہے، اب جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ ماننا جائز ہے، یہ نہ ماننا جائز ہے یہ مطلب نہیں، یہ تو ایک محاورہ ہے کہ ہم نے حق بتا دیا، اب تم مانو گے تو تمہارا نفع ہوگا، نہیں مانو گے نقصان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا۔ آپ نے دیکھا ہدہد غائب ہے، تلاش کرائی کہاں چلا گیا، اگر اس نے صحیح غیر حاضری کی وجہ نہ بتلائی تو میں اس کو سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ خیر ہدہد آ گیا، اس نے بتلایا میں ایسی معلومات لے کر آیا ہوں، ایسی حکومت دیکھ کر آیا ہوں جس کی اے سلیمان علیہ السلام آپ کو بھی خبر نہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا نام بلقیس ہے، وہ مشرکہ ہے، شرک کرنے والی ہے، سورج کو پوجتی ہیں، حکومت کر رہی ہے، اس کی خبر لے کر آیا ہوں۔ اچھا ہم معلوم کرتے ہیں، معلوم کیا تو واقعی ایسی حکومت ہے تو حدود کو جو پکڑ رکھا تھا ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں چھوڑ دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اطلاع کر دی، ہدایت اور تبلیغ فرما دی کہ توحید قبول کرو، شرک کو چھوڑ دو، ورنہ پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آگے سمجھ میں؟ اب بلقیس نے شورا جمع کر لی، اپنی مجلس شورا جمع کر لی، ارکان سلطنت شورا والے وزیر وزراء جمع کر لیے کہ یہ اطلاع آئی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ شورا نے کہا ہم قوت والے ہیں، ہم زور آور ہیں، ہم پرانے جنگ آور ہیں، ہم پرانے جنگ آزما ہیں، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ قرآن پاک میں ہے قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ شورا نے کہا آپ کی جو رائے ہو ہم تو تیار ہیں، ہم تو ہاں آپ کی جو رائے ہو ہم حاضر ہیں، حکم کے تابع ہیں، جو آپ فرمائیں۔ ہم تو ایسے زور آور ہیں اور طاقت قوت والے ہیں، ہم تو ہر وقت تو تیار ہیں، لیکن معاملہ آپ ہی کے رائے پر ہے۔ والامر الیک، جو حکم ہوگا ہم اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں، باقی اختیار آپ ہی کو ہے جیسا آپ حکم فرمائیں۔ تو معلوم ہوا کہ حاکمانہ اختیار شورا کو نہیں بلکہ اصل امیر کو ہے، اصل حاکم کو ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو واقعہ بلقیس کا ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، بات صاف ہے، تعویلوں کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات اس پر چلی تھی جس طرح ایک امیر ہے، شیخ بھی ایک ہی ہونا چاہیے، شیخ بھی، پیر بھی ایک ہی ہونا چاہیے، مرشد بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب نے خط بھیجا اور ایک صاحب ابھی بیعت کے سلسلے میں آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا بیعت کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، آج اس سے کل مجھ سے، پرسوں اس سے۔ جب آپ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو چکے ہیں اور تجدید بیعت کا تو جی چاہتا ہی ہے ان کے انتقال کے بعد، تو اس سلسلے کو آپ کیوں چھوڑیں، مجھ سے بیعت کے لیے کیوں کہیں؟ آپ ان کے اس سلسلے میں مفتی محمود الحسن صاحب کا میں نے نام لیا، وہ وہیں ان سے بیعت ہو جائیں اور اپنے سلسلے کو قائم رکھیں۔ جن سے آپ بیعت ہیں ان کا انتقال ہو گیا شیخ کا، تو ان کے جو خلیفہ ہیں ان میں جس سے دل ملتا ہو کسی ایک سے رابطہ قائم کر لیں، اس سلسلے کو، لائن کو چھوڑے کیوں؟ اس پر ان صاحب نے بتلایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا ہوں، اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہیں، ان کی حیات میں دوسرے سے بیعت ہونا یہ اصول سلوک کے بالکل خلاف ہے۔ لو جی، شیخ سے ہی مرید ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت جی مرکز والوں سے ہی مرید ہو گیا، اب جا کے جلال آباد حضرت جی سے کہا مجھے مرید کر دو۔
یہ بیت کھیل ہو کر رہ گئی، کھیل، اس کی عظمت جاتی رہی، جیسے بانی کی عظمت جاتی رہی کھیل کود ہو کر رہ گئی، تو ضمن اہتمام کی بات بھی بیان میں آ گئی تھی کہ آج کھیل کود ہو کر رہ گیا امیر کا اہتمام کھیل ہو کر رہ گیا ہے، اس کی عظمت جو ہونا چاہیے کھیل ہو کر رہ گئی ہے، بیت کھیل ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں یہ نہ کہتا تو یہ بات نہ نکلتی، لیکن کیا یہ بات کیا بات کھلی کہ وہ تو مولانا انعام الحسن صاحب سے بیت ہیں اور وہ تو حیات ہیں، تو پھر مجھ سے بیت ہونے کا کیا مطلب؟ آپ مہربانی فرما کر ان کے پاس جائیے، حالات ان سے کہیے، ملنا جلنا اور بات ہے، دعا کرا لینا اور بات ہے، وہ میرے پاس بھی آ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن اصلاحی تعلق صرف ایک سے ہونا چاہیے، یک درگیر محکم گیر۔ میرا کچھ نقصان نہیں تھا، میری تو فوج بڑھ جائے گی، آؤ بھائی جلدی جلدی مرید ہو جاؤ۔ اب بھی کتنے بیٹھے ہیں لوگ یہاں، ایک دو کوئی مرید ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ کتنی عورتیں ہیں، کوئی مرید ایک آدھی کوئی ہوگی ورنہ نہیں۔ تو ہمیں بھیڑ تھوڑا ہی جمع کرنی ہے، یا ہمیں اپنا پابند اپنا پجاری بنانا ہے۔ اس کو فرما رہے ہیں تمہیں بتلا رہے ہیں یہ راستہ کہ ہمیں فوج نہیں بڑھانی ہے، اصول کے ساتھ چلنا چلانا ہے۔ اگر کسی کا شہرت یہ ہو بھائی ان فلاں آدمی کے مرید بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے آدمی مرید ہیں، تو اس فوج سے کیا فائدہ ہوا؟ بعض بزرگ ایسے بڑے اونچے مقام پہ گزرے ہیں کہ وہ بیعت ہی نہیں کرتے تھے، جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مشکل سے 10-12 آدمی مرید ہوں گے، ورنہ کسی کو خلافت دی نہ کسی کو مرید کیا۔ اتنے بڑے عالم اور حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ، لیکن بیعت نہیں کرتے۔ ایک آدمی چپٹ گیا زیادہ، تو اسے جب نہ مانا حضرت نے فرمایا تم ایک کام کرو، جی گنگو چلے جاؤ، گنگو چلے جاؤ اور وہاں جا کے مولانا رشید صاحب گنگوہی مرید کرتے ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ۔ اچھا جی، اٹھ کے چلا گیا، جا کے وہاں مرید ہو گیا۔ وہاں تو جاتے ہو جاتا تھا کام، مرید ہو گیا، وہاں تو برکت ہی عجیب تھی۔ اب آیا پھر کہنے بھائی حضرت جی میں مرید ہو جایا وہاں۔ اچھا تو پھر جاؤ کو مرید کرو مجھے۔ کہنا تو مرید ہو کے نہیں آیا، وہ تو تمہارا کہنا مانا، تم نے کہا تھا وہاں چلا جا، مرید تو تیرے سے ہی ہوا، وہ تو تمہارا کہنا ماننے کو گیا تھا وہاں میں، مرید ہو جایا ہوں۔ تو دیکھا، اسے کہتے ہیں ماننا۔ ہم اگر کسی کو یوں کہیں بھائی تم دل سے مرید ہونا چاہتے ہو، یا ہو گئے مرید، ہم بھی دل سے تمہیں مرید، آؤ ملاؤ ہاتھ، ہو گیا بات ختم۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے پلہ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے ہم تمہیں خطبہ پڑھیں اور یوں کریں، رسم کو ادا کریں، تو پھر رسم ساری ادا ہوں گی؟ بیعت کا جو مقصد ہے وہ اصل چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک خان صاحب تھے بٹراڑے کے، وہ بیعت ہونے کے لیے حضرت سے تھانہ بھون گئے اور ساتھ میں لے گئے نوکر کے سر پہ لڈو مٹھائی 2-3 ٹوکروں میں، وہ نوکر لے کے سر پہ گئے ساتھ ساتھ۔ حضرت نے فرمایا میں تو کان لے جا رہا ہوں اور وہاں میرا بیان ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے، وہاں چل کے دیکھیں گے اگر موقع ہوا تو وہ خان صاحب بھی نوکر بھی مٹھائی لے کانزلے پہنچ گئے۔ پھر کانزلے جا کر کے بیان ہوا حضرت کا، وہاں سے بھی بات کو ادھر ادھر ٹالتے رہے، حضرت ٹائم ختم کر دیا۔ پھر فرمایا اوہو یہاں تو وقت ملا نہیں، میں جنجانے جا رہا ہوں، وہاں جانا ہے، وہاں چلو، وہاں اگر موقع لگا تو وہاں دیکھیں گے۔ خان صاحب سمجھ گئے، خان صاحب کو جو رگڑا دیا نا، 2 رگڑے، تھانہ بھون سے کانزلے اور کانزلے سے جانے پڑ گئے جنجانے، اور نوکر ساتھ میں سارا خرچہ، تو خان صاحب سمجھ گئے اور سمجھ کر فرمایا حضرت میں سمجھ گیا آپ کا جو مقصد ہے، اب نوکروں کو تو بھیج رہا ہوں گھر اور مٹھائی کے ٹوکرے رکھوں گا اپنے سر پہ، آپ جہاں چاہیں گے وہاں بیعت کر لیجیے، میں آپ کے پیچھے رہوں گا۔ فرمایا میں جب مقصد سمجھ گئے ہو بس آ جاؤ یہیں بیعت کر لوں کانزلے۔ یہ تھا بڑائی دماغ سے نکالنی تھی، بڑائی دماغ سے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ پہلے مٹی میں بیج کو ملاؤ، منہ چھپاؤ۔ تو مریض کا معالج، علاج کرنے والا ایک، آج 2 ڈاکٹر 2 حکیم، ایک آدمی کو دیکھا وہاں پھیدے کی دوا کھا رہا ہے،
اور پھر گولی بھی انگریزی کھائی. میں یہ کیا بیماری، یہ بھی دوا یہ بھی دوا. کہنے جی وہ دوا دونوں چل رہی ہیں، عقل کے کولو یہ تو سمجھ دونوں دوائیوں کا مزاج کیا ہے. ہومیوپیتھک دوا کا مزاج یہ ہے اگر تم کھاؤ گے اس کو شروع کرو گے تو جو پچھلی دوائیاں تم نے کھا رکھی ہیں 8 سال تک کی بھی ان کی دوائیوں کا اثر ختم کرے گی. وہ پچھلے بکل، پچھلے پرانے جو لیپ لگے ہوئے ہیں انہیں سب کو کھرچے گی. جب وہ ختم ہو جائیں گے جب اپنا اثر شروع کرے گی ہومیوپیتھک والی دوا. اور اگر تم نے کچا لہسن اور پیاز وغیرہ کوئی چیز کھائی یا بیڑی پی تو پھر وہ اپنا اثر پیچھے ہٹ جائے گا، ختم. انگریزی دوا بخار کو ٹھنڈا کرتی ہے، بلغم کو سکھاتی ہے، اور دیسی دوائیں بلغم کو پھلاتی ہیں اور اس کو پاخانے کے راستے، منہ کے راستے نکالتی ہیں. تو دونوں دوا میں فرق ہو گیا. اب ایک آدمی کھانسی کی دوا بھی کھا رہا ہے انگریزی اور نسخہ بھی پی رہا ہے، تو بیوقوفی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. دیسی دوا تو ابھارے گی اور وہ انگریزی نیچے کو دباوے گی تو ان کی کشتی نہیں نمٹی، تو جیسے کہاں سے تندرستی مل جائے، ہے نا اصول کے خلاف بات. تو اس لیے مریض کا علاج کرنے والا ایک، مریض کتنے ہی ہو، بیوی کا میاں ایک چاہے بیوی کتنی ہو، مگر چونکہ شریعت میں حد مقرر ہو گئی 4 کی عدل و انصاف کے ساتھ رہنے پر، اگر یہ حد نہ ہوتی تو اسی طرح موکل کا وکیل ایک، امت کا رسول نبی ایک، اگر 2 ہوں گے ایک زمانے کے اندر تو دوسرا اس کے تابع ہوگا نبی، اس کو ماننا پڑے گا، تابع کو ناگواری نہ ہوگی، گرانی نہیں ہوگی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تابعیت کے ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نائب بنا کر کوہ طور پر چلے گئے کہ نگرانی کرتے رہنا، وہ اصل نہیں تھے. تو ایسے ہی بیعت کا مرید ہونے کا بھی سلسلہ ہے کہ ایک وقت 2 شیخ کیسے ہیں، ایک وقت میں 2 پیر. اگر شیخ کو ضرورت پڑے گی اپنے کسی مرید کے بارے میں یا اپنے بارے میں تو مشورہ کر لے گا. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کو بھی اگر ضرورت ہو اور اپنا شیخ نہیں ہے تو اپنے خلفاء میں سے جس کے ساتھ بے تکلفی ہو اس سے مشورہ کر لے گا. شیخ بھی اپنی جن کو خلافت دے رکھی ہے ان میں سے کسی کو بلا کے مشورہ کر سکتا ہے شیخ بھی. جب اس سے مشورہ کیا تو اب یہ نہیں کہ صاحب آپ نے تو مجھ سے مشورہ بھی کیا، آپ نے تو میری بات مانی ہی نہیں، پھر لوٹ کے بات آتی ہے. یہ لفظ شورا ہے، لفظ امرا نہیں، امرا ہے. یہ سوچو، یہ لفظ شورا ہے یا لفظ امرا ہے. تو اس میں جو جماعت ہوگی ان کو امیر کہیں گے، شورا تو نہیں کہیں گے. تو شورا کے اندر مشورہ رکھا ہوا ہے یا حکم رکھا ہوا ہے؟ مشورہ رکھا ہوا ہے. کیا مشورے میں مشیر کی بات کا ماننا ضروری ہے؟ بولو بھائی. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. اگر ضروری ہے تو حضرت بریرہ کا قصہ یاد کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا کس سے نکاح ہوا تھا، وہ کس کی باندھی تھی، آزاد ہو گئی تھی. آزاد ہونے کے بعد اختیار نکاح میں رہنے نہ رہنے کا ہوتا ہے. اب اپنے اختیار کو اپنے کام میں لے آئیں اور شوہر سے الگ ہو گئیں. میاں کون تھے؟ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ. انہیں بھی بیچاروں کو رنج ہوا کیونکہ محبت تھی، اپنی بیوی سے محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، وہ کوشش کر رہے تھے صحابی کسی طرح سے پھر نکاح ہو جائے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا دیکھو وہ تمہارے شوہر جو ہیں وہ بہت رنجیدہ ہیں اور بیچارے بہت غم زدہ ہیں، بہت روتے ہیں، تمہیں یاد کر کر کے روتے ہیں، لہذا اپنی اس سے رجوع کر لو، نیت کو بدل لو، تو تم ان سے نکاح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور پاک علیہ السلام سے، حضور یہ آپ کا امر ہے یا مشورہ؟ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آ رہی آواز؟ حکم ہے یا مشورہ؟ حالانکہ اس مشورے کو حکم سمجھ لیتی ہے نا، اس مشورے کو حکم سمجھ لیتی. آپ نے تو آزادی دے رکھی تھی، مسائل صحابہ کو سب معلوم ہو چکے تھے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟
تو حضور نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے. یہ کیا ہے؟ میرا. واہ جی واہ، پیر صاحب حکم دے مرید ماننے نہیں. اچھا پیر ماننا، حکم بھی نہیں مانتے، مشورہ تو کیا مانیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، اپنی بات کو سے رجوع ہو جاؤ. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو مجھے منظور نہیں. بولو بھائی، اللہ کے لاڈلے نبی کو کہہ رہی ہے وہ صحابیہ، اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور مشورہ ہے تو مجھے منظور. اس سے ثابت ہوا کہ مشورے کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے. اگر قبول کرنا ضروری ہوتا تو صحابہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے زیادہ کس کا مشورہ اہم ہوگا. خیر بات بیعت کی چل پڑی تھی. میں نے ان سے کہا بھائی جب وہ تمہارے شیخ موجود ہیں تو پھر دوبارہ سے تجدید بیعت کیسی ہو رہی؟ دوبارہ بیعت کو نہیں کرتے کیوں پھر رہے ہو؟ یہ تو اچھا خاصا کھیل ہو گیا. جب تمہارے شیخ زندہ ہیں، آپ شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تو ان کے خلفاء موجود ہیں. مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نام لیا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا. تو انہوں نے بتلایا کہ میں تو مولانا انعام صاحب سے بیعت ہوں. تو میں نے عرض کیا پھر مجھ سے بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے، ان کو حالات کی اطلاع ہونا چاہیے. اتباع باعتقاد کامل باعتماد جازم، یہی اصل چیز ہے. نہ آج پورا اعتماد ہے اور نہ پورا کہنا ماننا ہے. اس لیے آج فیل ہے، اس لیے مرید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اصل تعلیم ہے. اس پر آخر نے عرض کیا تھا کہ میرا طریق مشیخت کا طریق نہیں ہے، بزرگوں کا مشائخ کا طریقہ نہیں ہے، یہاں تو دوستانہ طریق ہے. بس بے تکلف مجھ سے کچھ باتیں کر لو، ہنس بول لو، یہ طالب علمانہ میرا مزاج ہے بس. اور یہ طالب علمانہ مزاج کچھ اس لیے بھی ایسا ہو گیا ہے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا وہاں 4 سال حاضری رہی. حضرت مولانا تھانوی صاحب کو میری محنت کے متعلق معلوم ہو گیا تھا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس وقت آپ اس قدر محنت کرتے ہیں، اس وقت آپ دارالعلوم میں اس قدر محنت کرتے ہیں، کیا صرف یہی زمانہ طالب علمی کا ہے جو اتنی محنت کر رہے ہو؟ اصل زمانہ طالب علمی کا تو فارغ ہونے کے بعد شروع ہوگا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مجھے لکھا. جب ایسا جملہ فرمایا کہ طالب علمی کیا یہی طالب علمی ہے، طالب علم کا زمانہ تو فارغ ہونے کے بعد ہوگا، تو مزاج طالب علمانہ ہو گیا. حضرت جی فرماتے آئی سمجھ میں؟ ہاں، اب درجے میں پڑھانے بیٹھ گئے ہیں استاد، تو سمجھو کہ اب تمہارے درس شروع ہو رہا ہے. اب چلے گا پتہ کس طرح پڑھاؤں کس طرح نہ پڑھاؤں. جب تو پڑھنے کا زمانہ تھا اس زمانے کو چھوڑ کر اب تم طالب علم اپنے کو سمجھو. حضرت کے بعض خلفاء یہاں تشریف لائے، حضرت تھانوی کے بعض خلفاء یہاں جلال آباد تشریف لائے. انہوں نے بندے کا یہ طریق دیکھا تو انہوں نے فرمایا آپ تو بہت بے تکلفی سے رہتے ہیں. حضرت جی سے کہا، میں نے عرض کیا کہ میں کیا کروں، میرا کچھ مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے. اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ حضرت والا کو بھی بندے کی نرم مزاجی کا طریق معلوم تھا کہ مولانا مسیح اللہ صاحب کتنے نرم مزاج ہیں. چنانچہ بعد حضرات نے عرض کیا حضرت مسیح اللہ کا طریق تو بہت ہی نرم ہے. تو مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے عرض کیا کہ ان کا طریق گرم ہے. تو اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا، ارے بھائی کوئی گرم ہے کوئی نرم ہے نا، کوئی گرم ہے اور کوئی نرم ہے. کسی کا مزاج گرمی سے ٹھیک ہوتا ہے اور کسی کا مزاج نرمی سے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں. اور پبلک میں بھی تو ایسے لوگ ہیں نا، کوئی ایسے ہیں جو نرم آدمی کے پاس جا کے ان کا علاج ہو جائے گا، مان جائیں گے کہنا، اور بعض ایسے ہیں جب تک تھپڑ نہ لگے ماننے کا نہیں. بعض بزرگ ایسے ہیں ان کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے نرمی بھی ہوتی ہے، یہی ضرورت ہو ایسی کر لیا ہے نا. جنہیں سنا تھا قصہ حضرت مولانا تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا جی میرا تو جی چاہ رہا ہے میں عیسائی ہو جاؤں، عیسائی بننے کو جی چاہ رہا ہے میرا تو ایسا بس ویسا، اور میں بہت دنوں سے پریشان ہوں، اب تو بالکل نہیں ہو رہا، گھڑی کی چوتھائی میں بس میں عیسائی مذہب اختیار کر لوں.
عیسائی مذہب مجھے اچھا لگ رہا ہے، اسلام مذہب مجھے اچھا نہیں لگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی 2-4 باتیں تو سنتے رہے۔ جب وہ یوں بکتا ہی رہا، وہ ایک تماچا مارا، جواب کچھ نہیں دیا، اور تماچا مار کے فرمایا جا یہاں سے، دور ہو جا، کل کا ہوتا آج ہی جا کے عیسائی بن جائے، تیرے جیسے کہ اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ نکال دیا وہاں سے۔ اب وہ جو تھپڑ لگا تھا وہ تھپڑ سارے میں پھر رہا، بھاگا اندر، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، تھپڑ کی چیز، اور یوں دماغ پر وہ اتنے آدمیوں میں رپٹ لگا، اور یہ ہوا، اور وہ میں نے یوں کہا، میں نے سو پتہ نہیں کیا کہ خیالات ادھیڑ بون، وہ تھپڑ نے ایسا انجیکشن، ایسا کام کرا انجیکشن کا، جیسے بخار والے کے گرم انجیکشن لگا دینا سردی والے کے، اور گرمی چڑھے۔ بس حالت یہ ہوئی کہ بس اس جانے کے بعد پھر وہ توبہ کی اس نے، اور پھر خط لکھا حضرت کو، فرمایا حضرت میں وہ فلاں ہوں جس کا آپ نے ایک تماچا مارا تھا، جس کا آپ نے ایک دھول مارا تھا۔ فرمایا پھر کیا بات ہے؟ تو آپ نے پھر لکھا کہ میرے اندر ایسا وسوسے آتے تھے بہت زیادہ، جب سے آپ نے میرے ایک دھول مارا میری تو ساری عیسائیت کی دھول اڑ گئی۔ دیکھا آپ نے؟ تو وہ گرم اگر نہ ہوتے تو علاج ہوتا؟ بھائی ایسے نہیں سوچا کرتے، ایمان کی فکر کرو، نرم آدمی تو نہیں سمجھاتا، اس کے کہاں اثر ہوتا گرم انجیکشن کے بغیر۔ تو فرما رہے ہیں سلوک نہایت لطیف ہے۔ خیر بات چل رہی تھی، بیعت ایک کھیل ہو کر رہ گیا۔ آج کے دور میں بیعت ایک کھیل ہو کر رہ گیا۔ بھائی جان جلال آباد کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، کہ دیکھیے ان قریب ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ اگر کسی کو امام بھی رکھیں گے تو یہ پوچھیں گے پہلے کہ تو کسی کا خلیفہ تو نہیں، تو کسی کا خلیفہ تو نہیں ہے۔ کہ وہ پہلا امام آیا تو اس نے مرید کرے تھے لوگوں کو، یہاں جھگڑا ٹھایا، بڑی مشکل سے اس سے پیچھے چھڑایا۔ اب دوسرا امام آیا، اس نے بھی دوسروں کو مرید کر لیے، تو نہیں کسی کا خلیفہ جو مرید کرے گا، یہ بتا دیں ہم تو امامت کے لیے رکھ رہے تھے یہاں۔ تو بھائی جان جو کہا کرتے تھے آج ہوتا نظر آنا شروع ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا خلیفہ، اور خالی خلیفہ ہی خلیفہ ہے، بس خالی آفت ہی آفت ہے۔ تو فرما رہے ہیں ایک کھیل ہو کر رہ گیا۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے اتنے عرصے کے بعد تو سلوک کی حقیقت واضح ہوئی کہ سلوک کیا چیز ہے، لوگ اس کو پھر بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سلوک نہایت لطیف چیز ہے، اور کیسی لطیف؟ خود ہی فرمایا جیسے روح لطیف ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کس کی روح؟ فرشتے کی روح جیسی لطیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ لطیف ہے۔ یہ حضرت مولانا تھانوی صاحب کے ارشادات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ان پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے حضرت کے ارشادات کو تو دنیا جانتی ہے کہ کس طرح حدود شریعت کے اندر تھے۔ ماشاءاللہ معاشرتی زندگی کیسی تھی، نرم مزاجی کس درجے کی تھی، اظہار ناراضگی طالب تربیت سے تھا جبکہ پریشان کر رہا ہے، اور بار بار سمجھانے پر فہمائش بھی نہیں مان رہا ہے تو جب گرانی ہوتی تھی، ورنہ اظہار گرانی حضرت کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے گرم مزاج تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو جو ان کی صحبت اٹھا چکے ہیں وہی تو بتائیں گے اپنے پیر کی۔ تم کتابوں کو پڑھ کے فتوی لگا دو، وہ تو بڑے گرم تھے۔ ورنہ میرے حضرت تو بچوں کیسی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت جی فرما رہے ورنہ میرے حضرت تو بچوں کیسی باتیں کرتے تھے، اور بہت نرم طریقے سے باتیں کرتے تھے۔ مخلوق کے ساتھ تلطف اور تراحم کا عجیب حال تھا۔ رات کو آنکھ کھل گئی، کان میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی، آپ وہ آواز سن کر اوپر سے نیچے تشریف لائے۔ سردی کا موسم تھا، کسی سے کام نہیں لیتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ جب وہ جو لفافے آتے ہیں ان کو الٹا کرانا ہے، اس کے لیے بھی فی سینکڑا کے حساب سے پیسے دیتے تھے جس سے کام کراتے تھے، یہ لفافہ کو الٹا کر دو۔ تو یہ کسی طالب علم سے پہلے دریافت فرماتے کیا لوگ ہیں، یہ کام کرانا ہے کیا لوگ ہیں۔ اب کپڑے استاد دھلوا رہا ہے بچوں سے، صابن بھی بچے لگاویں اپنا، ہے نا، اور صاف نہ دھلے تو پھر کریں منجائی ان کی پرہیز بچوں کی۔ اور حضرت کیا فرماتے بچوں سے ان طالبوں سے فرماتے کیا لوگ ہیں، وہ جو بھی بتلاتا تو فرماتے اچھا لے لو۔ تو اس طرح لفافے الٹا کرانے کے بھی پیسے طالب علموں کو دیتے تھے، طالب علموں سے کام کرانا۔
ان کو کیا دیتے ہو اس کے بدلے میں؟ کپڑے دھلواتے ہو، صابن بھی دیتے ہو نہیں، دھلائی کی قیمت بھی دیتے ہو یا نہیں، ہے نا؟ اب یہ زبردستی لے جائے، میرے کپڑے اٹھا کے پیسے لیتا نہیں، اب مجھے تکلیف ہو بار بار، اب یہ آ کے پوچھیں کپڑے نہیں بدلے، کپڑے نہیں بدلے، اب کپڑے سے بدل دوں پھر دھلواؤں کس سے، ہے نا؟ گھر پر دھلے تو وہاں صابن بھیجوں گا، سرف بھیجوں گا، ان کو دھلائی بھی بھیجوں گا، گھر میں جو عورتیں دھویں گی، تو کسی کا احسان کیوں سر پر رکھو، ہے نا؟ محتاج گیری کیوں کرو؟ یا تو خود دھو اور دھلواؤ تو دھلائی دو، سمجھ میں آئی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تم سسر صاحب و بہووں کے تمہارے کپڑے دھوئیں گے، نوکر نہیں ہے تمہاری، اپنا دھو اپنے کپڑے، اور اگر بہووں سے دھلواتے ہو کچھ دھلائی بھی دے دیا کرو تاکہ اور زیادہ جی خوش ہو کر اچھے طریقے سے کام کریں اور سسر صاحب کی تعریف کریں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا کہ بڈھا کب کو مرے گا کہ دھوتی دھونے پڑے روز۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت والا کو کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، دور کی آواز تو کہاں آئے گی، پڑوسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت اپنے کام کے لیے ملازم رکھتے تھے، اپنے کام کرانے کے لیے ملازم رکھتے تھے، ان سے فرمایا دیکھو کراہنے کی آواز آ رہی ہے کہاں سے؟ وہ گئے اور آ کر کہا حضرت بڑی بھی آئی تھی بڑھیا، انہوں نے کہا میرے بیٹے کی بیوی کے درد ذہ بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت مولانا تھانوی صاحب کو نہانے کی بھی ضرورت تھی، غسل فرض تھا، سردی کا موسم تھا، دیکھو فوراً اسی سردی میں غسل فرمایا، کیونکہ تعویذ لکھنا ہے، یہ ہے اصلاح کی بات، یہ ہے تربیت کی بات، یہ ہے فنائے تام کی بات، کہ اپنے کو مٹا دیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے مزاج میں سختی تھی؟ سخت آدمی ایسا کرے گا نرم؟ کہ سردی میں نیچے اتر کے آ رہا ہے، کرانے کی آواز کہاں سے آئی؟ معلوم پڑوس میں درد ذہ ہو رہا ہے، عورت کے بچہ پیدا ہونا اس میں کرا رہی ہے، تو اتر کے آپ نے غسل فرمایا، سردی کی موسم تھی اور غسل فرض تھا، تو اس بڑھاپے کی حالت میں آپ نے پھر غسل کرنے کے بعد تعویذ لکھا، تعویذ درد ذہ کا، بچہ پیدا ہونے کا تعویذ لکھا، اور ملازم کو دیا کہ جا کر دے دو، بڑی بھی سے کہہ دو بائیں ران پر باندھ دیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً کھول دیں، فضل الہی سے حضرت والا کی برکت سے بچہ پیدا ہو گیا۔ دیکھا کتنی نرمی تھی، کتنی شفقت تھی۔ یہاں تو بیوی بھی کراتی رہے تو میاں پوچھتے ہی نہیں کہ کیوں کرا رہی ہے، پڑوسی کو تو کون پوچھے گا، ہے نا؟ بیوی کو تو پوچھ نہیں سکتا، یہ انہیں حقوق کو حضرت والا نے حقوق الاسلام کتاب میں لکھ دیا ہے، صرف لکھ ہی نہیں دیا، عمل کر کے دکھلا دیا کہ یہ دیکھو پڑوسی کا حق کیا ہے، اب آگے چلو گھر کا حق۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب بیمار ہیں، یہ تربیت کی بات، اصلاح کی بات پر ہے، نفس کے فنا کی بات ہے کہ تسبیح پڑھنا تو آسان ہے اور اپنے کو مٹانا بڑا مشکل کام ہے، دوسروں کو راحت پہنچانے کی بات ہے، نہ کہ تکلیف پہنچانا، اور ایذا تکلیف سے بچنے کا اہتمام کرنا یہ راحت پہنچانے کی بات ہے۔ تربیت یہ ہے اصلاح اور سلوک، صرف وظیفوں کا نام، نفلیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلوک، اللہ کا راستے کو طے کرنا، صرف نفلوں کا اور وظیفوں کا نام نہیں ہے۔ اخلاق رذیلہ کا ازالہ، جو کہ در حقیقت اس کا امالہ ہے، یعنی برے عادتیں جو اس کی تھی ان کے رخوں کو بدلنا اور صحیح رخ قائم کرنا، اخلاق محمودہ کا پیوست ہو جانا، راسخ ہو جانا، ملکہ ہو جانا، جن کا تعلق دل سے ہے اور برے اخلاق جن کا تعلق نفس سے ہے، یہ موضوع ہے سلوک کا، وظیفے موضوع نہیں ہے، اخلاق موضوع ہے۔ تو اخلاق مومن کے لیے پہلی چیز ہے۔ تو دیکھیے حقوق الاسلام کتاب کا نام ہے، اسے جو پڑھنا جانتے ہو منگائیں کتاب کو، اسے پڑھیں۔ حقوق الاسلام صرف لکھی نہیں بلکہ کر کے دکھلائی۔ پڑوسی کا حال آپ کو سنایا بھی تعویذ کا، آپ نے کیسا حق ادا کر کے دکھلایا پڑوسی کو۔ اب تو عجیب حال ہے، عجیب گل پڑھ دو، تعویذ بھی دے دو، جا رہے ڈاکٹر کے،
جا رہے ہیں ڈاکٹر کے تعویذ میں، ڈاکٹر تو اپنا کام کرے گا، ڈاکٹر وہاں تو جاتی فیس بھی دیں گے اور سارے کام کریں گے، اور یہاں کوئی فیس ویس کچھ ہے نہیں، گڑ بھی پڑھ دو، تعویذ بھی دے دو، دعا بھی دو، 3 کام ہمارے دن میں تھوپ کے اب جا رہے ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ یہاں بھی تو دیکھتا 500 کا نوٹ، مجھے دعا کروائیے بچوں سے، بچوں کو کھلا دیجیے ہماری طرف سے مٹھائی منگا کے۔ اتنی توفیق نہ ہوئی، ڈاکٹر کے یہاں جا رہا ہے تو تعویذ کیا کام کرے گا؟ تیرا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے، ہو جائے گا کام، ہو جائے گا، نہیں ہو جائے نہیں، بس خدا کے چیرا پھاڑی سے تو بچ ہی جائے، دعا سے کسی کی چیرا پھاڑی سے تو بچ ہی جائے۔ ایک دن ایک آدمی آیا یہیں کا، کہ جی گھر والی کا درد ہو رہا، بڑی تکلیف ہو رہی، پریشان ہو رہی کل سے۔ میں نے کہا اچھا، وہ تعویذ دیا لکھ کے، تو میں نے دماغ میں پتہ نہیں کیا سوچی، میں نے کہا یہ بتا لڑکا چاہیے لڑکی؟ اب وہ دیکھے میرے منہ کو، میں نے کہا بھائی تو نہیں بولنے کا، میں ہی بول لوں، اگر مٹھائی کھلاوے تو لڑکا ہوگا، اور جو نہ مٹھائی کھلاوے تو لڑکی ہوگی، بول کیا چاہیے؟ کہ جی مٹھائی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا تو جا انشاءاللہ لڑکا ہوگا، اور جا کے تعویذ باندھا، اللہ کا حکم لڑکا ہوا، اس نے نہیں خبر دی۔ تیسرے دن جب اس نے رونا پیٹنا شروع کرا، ہائے ہلا مچائی، نہ دودھ پیوے نہ چین سے رہنے دے گھر والوں کو، اب آیا۔ میں نے کہا تو وہی ہے جو پرسوں پڑھنے دن آیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا رہا اس کو گھر والی کا؟ کہ جی لڑکا ہوا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا تھا تو زندہ سلامت بھی ہے؟ کہ ہاں جی زندہ سلامت ہے۔ تو نے خبر بھی نہیں دی؟ کہنے لگا جی بس وہ موقع نہیں لگا، وہاں چلا گیا۔ اچھا اب کیوں آیا؟ کہنے لگا جی وہ کل سے دودھ نہیں پی رہا۔ ہاں اب دیکھا، اب پھر یاد آئے ہم، یہ حال ہے اللہ پہ بھروسے کے۔ تو تم اگر ہم ایسے نہیں رہے تو تم بھی ایسے نہیں رہے۔ ابھی پیچھے سن چکے ہو نہیں سن چکے؟ ایسے جب تم ایسے تھے، تمہارے واسطے ہم بھی ایسے ہی تھے، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں غریب محلے کا آدمی آیا کہ جی مہمان زیادہ آ گئے، باراتی زیادہ آ گئے، اور کھانے کا پورا نپٹنے کا، میں بڑا پریشان ہوں، غریب آدمی ہوں، مارا گیا، عزت خراب ہو گئی، کیا کروں؟ دعا فرما۔ تو جب کہاں بھاگ آیا؟ لالا کے تو نہیں گیا سود پر پیسے لینے، ادھار سامان لینے تو نہیں گیا، حضرت کے پاس پہنچا، جا کے رو رہا ہے اللہ والے کے پاس۔ اللہ والے کو بھی جوش آ گیا، فرمایا لو میری چادر لے جاؤ اور کھانے پر ڈھک دو اور کھانا کھلانا شروع کرو، بسم اللہ شروع کرو۔ لے گیا، کس یقین کا آدمی تھا، کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ ساری بارات نے، سارے مہمانوں نے، سب نے جب کھا لیا فارغ ہو گئے، تو اب کہا وہ چادر اٹھا کے تو دیکھو اس میں کچھ بچا نہیں، دیکھا تو جتنا کھانا تھا اتنا کا اتنا ہی، اور سب کا سب پھر بھر کے طباق و سینے سے جو کچھ تھی اس زمانے میں بھر کے خانقاہ میں لایا اور لا کے حضرت کے سامنے رکھی۔ تو حضرت نے لو حضرت جی اپنی چادر بھی لو جی اپنی چادر۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی شادی تھی، جس طرح کی مصیبت تھی، اور حضرت نے چادر دی تھی، میں نے اس پر کپڑا ڈھک دیا جا کے، اور سارے مہمانوں نے کھا لیا کھانا، جو دیکھا تو جو کا تو رکھا تھا وہ یہ ہم سب بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں محلے میں۔ اچھا حافظ صاحب نے فرمایا بس تو بھائی جب تک حاجی جی کی چادر سلامت رہے گی قحط قہر کو پڑے گا، جو قحط کا مقصد ہے وہ تو ختم ہوا، جب تک چادر سلامت ہے جو ڈھک دیا کریں گے بات ختم۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ شرمندگی کے ساتھ گردن جھکا لی، اور گردن جھکا کر فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی تھی، غریب کا کام بنا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں فنا، اسے کہتے ہیں فنا، فنا الفنا، کہ اپنے کو کتنا مٹا دیا تھا، اور یہ فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب گھر کا دیکھیے، بیمار ہیں، دستوں کی بیماری ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بیماری 82 سال کی عمر میں دست ہو رہے ہیں، 82 سال کی عمر میں دستوں کی بیماری، کتنی مدتوں سے بیمار ہیں، بستر پر لگ گئے ہیں، دستوں کا مرض، کمزوری، رات کو کچھ پیٹ میں بے چینی ہوئی، دست کی حاجت ہوئی، بیت الخلا چلے گئے، دست ہوا، استنجے کے بعد باہر صحن میں تشریف لائے، چکر آ گیا، غشی ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی، صحن میں گر پڑے، ہوش آیا، اٹھ گئے، آہستہ آہستہ چارپائی پر جا کر لیٹ گئے، لیٹے لیٹے یاد آیا
کہ جب میں گرا تھا میرے ہاتھ میں لوٹا بھی تو تھا، وہ صحن میں گر گیا اور وہ صحن میں گرا پڑا ہوا ہے۔ اگر میری آنکھ لگ گئی اور گھر میں کسی کی آنکھ کھلی، پیشاب وغیرہ کو جانا ہوا، تو لوٹا کہاں تلاش کرتا پھرے گا؟ وہ جہاں جو رکھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں ملے گا تو اس کو۔ سن رہے ہو سب کے سب؟ نہیں، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اس لیے بہشتی زیور پڑھنے کو کہتے ہیں۔ عورتوں کو مردوں کو کوئی سنتا، نہ عورتیں پڑھتی نہ مرد پڑھتے۔ یہاں تک کہ گھر میں چاقو ماچس کی بھی جگہ بناؤ کہ جگہ یہاں سے اٹھایا کام وہیں رکھا ہو، جہاں رکھی جائے گی چیز وہیں ایک جگہ مقرر کرو، تاکہ رات کو بھی اگر پڑے ضرورت تو اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر ڈال کر وہاں سے اٹھا لو۔ تو کوئی اٹھے گا، آنکھ کھلے گی، پیشاب وغیرہ کو جانا ہوا تو لوٹا کہاں تلاش کرتا پھرے گا؟ اس بیچارے کو لوٹا تلاش کرنے کی پریشانی ہوگی، اور شور مچائے گا تو اور کی نیند خراب ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو حضرت تھان 82 سال کی عمر، ایسی بیماری، چارپائی کو لگ رہے ہیں، چارپائی سے پھر اٹھے اور اٹھ کر لوٹے کو جہاں گر گیا تھا صحن میں سے تلاش کر کے وہاں لے جا کر اٹھا کر رکھا۔ دیکھا آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک؟ سن رہے ہو نمازیوں، تسبیح پڑھنے والوں سن رہے ہو؟ اپنی بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ سلوک۔ انہیں تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، تلاش کرتے نہ پھرے رات کو، اور تلاش کرنے میں تکلیف ہوگی یہ خیال نہیں فرمایا کہ میری بیوی تو ہے، کیا بات ہے، گھر کے بھی تو گھر کے بھی تو ہیں، کیا بات ہے، سارے گھر کے ہی تو ہیں، میں اس حالت میں اٹھ کے مرتا کھپتا پھروں؟ اس حالت میں بھی نظام آپ نے دیکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظام دیکھا کہ معاشرتی زندگی کہ میرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ لوٹا تو میرے سے گرا ہے، لوٹا تو میں نے اٹھایا تھا، اب جب کسی کو پیشاب کی پڑ گئی ضرورت آ کے چپکے سے لوٹا وہاں دیکھے گا، وہاں پانے کا نہیں تو وہ ادھر ادھر پھرے گا، ڈھونڈتا کہاں گیا لوٹا۔ تو تکلیف کا سبب کون بنا؟ میں۔ لہذا آپ نے اپنی اس بیماری کی حالت میں مصیبت بھری اور لوٹے کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھا، اور اپنے نفس کے تعب کا، اپنے آپ میں بھی جو تکلیف بیت رہی ہے اس کا خیال نہیں فرمایا۔ نفس کے ساتھ پورا جہاد کیے ہوئے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ پورا جہاد کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلے اپنے نفس سے جہاد ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، پچھلے جمعوں میں گزر چکا ہے، 2 جمعوں سے پہلے سارا مضمون۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرے، مجاہد وہ ہے۔ یہ کتنا بڑا جہاد ہے، لیکن ان پر کوئی مشقت نہیں، وہ تو ان کی طبیعت بن گئی تھی، سمجھ رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہے ادھر کو؟ ویسے ہی بھیڑ کریں آ کے خام کیا لے کے جاؤ گے یہاں سے اثر؟ آج سے اپنا بستر خود بچھانا ہے، سب کو اپنا آپ اٹھانا ہے۔ کرو گے اتنا تو کر لو گے سب۔ ایک سبق ہے یہ کتنا بڑا جہاد ہے۔ اور یہ رات کو اٹھنا، پھر لوٹے کو تلاش کرنا بڑھاپے میں، اور اس کو پہلے یہ بلب تھوڑا ہی تھے، اتنے بڑے بڑے ہنڈے جلنے، وہاں تو لالٹیں جلا کرتی تھی چھوٹی سی رات کو، سرسوں کا تیل کی یا مٹی کے تیل کی، بس۔ تو اب اس کو لوٹے کو اٹھانا، پھر وہاں رکھنا، پھر آ کر سانس چڑھ رہا ہوگا، چکر آ رہے ہوں گے، کس طرح آ کر چارپائی پہ حضرت چین سے لیٹے ہوں گے۔ اس مشقت اٹھانے پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ ان کو دل کو راحت پہنچی۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری طبیعت شریعت بن گئی، میری طبیعت شریعت بن گئی۔ یہ ہے وہ اخلاق رذیلہ کو ہٹاؤ، ان کی جگہ اچھے اخلاق لاؤ۔ تو مرید جب سنیں گے کہ جو واقعی مرید ہیں اور اپنی اصلاح کے طالب ہیں، تو ان کے اندر سننے کے بعد یہ بات آئے گی نہیں آئے گی؟ آج سن رہے ہیں شیخ نے کیوں سنایا، شیخ کی بات ہمیں کیوں پہنچی اور پہنچائی جا رہی ہے، اور پھر ان کے ذریعے آج آپ تک پہنچ رہی ہے۔ عمل کرنے کے لیے ہے کہیں اور کے لیے؟ یہ ہے باطنی تربیت، یہ ہے اصلاح، یہ ہے فنا، اور فنا الفنا تام۔ جب حضرت بیماری کے زمانے میں علاج کے لیے لکھنؤ تشریف لے گئے تھے تو وہاں مجمع ہو جاتا تھا، مجلس میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا اصل تو فنا ہے، بیان کرتے ہوئے فرمایا اصل تو کیا ہے؟ فنا ہے۔ اب فنا یہ ہے، اپنی رائے کو فنا کرو،
جیسے کہے ایسے کرو، اس کا نام ہے مرید ہونا۔ اور جب یہ نہیں ہے تو فنا نہیں ہے، اور جب فنا نہیں ہے تو کام کے نہیں بنو گے، بیکارے رہو گے۔ جب تک بیج منہ چھپائے گا نہیں پھر کیسے نکلے گا باہر؟ پودا بن کر کیسے نکلے گا؟ پہلے فنا ہے، چھپانا ہے، پھر بقا ہے، اب آئے گا، ورنہ تو کوئی جانور اچک کے لے جائے گا، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ ہے اصلاح، اور یہ ہے مجلس، اور یہ ہے پیری مریدی، اور یہ ہے اللہ والا بننا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے نفس سے جہاد شروع کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جی چاہ رہا ہے میرا کہنے کو، مگر پہلے تول تو لوں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، بولنا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر جی نہیں چاہ رہا ہے بولنے کو تو کیوں نہیں چاہ رہا ہے، ذرا سے تول تو لوں میں، کیوں نہیں جی چاہ رہا ہے، سوچنا پڑے گا نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، یا تو پڑھے ہوئے خود ہو یا پڑھے ہوئے سے اپنے شیخ سے مشورہ کرو۔ میرا معاملہ ایسا ہے، ایک آدمی یہیں کے پہنچے حضرت کے پاس کہ میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں، سب سے معافی مانگی آیا ہوں، ایک جگہ میری رشتہ داری ہے وہاں انہوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میں نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا، نہ برا بھلا کہا، وہاں جانے کو میرا جی نہیں چاہتا، اب آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ وہ خود ملنے آویں تو آویں، لیکن میں کسی سے کو روکتا نہیں، لیکن میں سب جگہ ہو جاؤں، وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو حضرت نے فرمایا وہاں جانا پڑے گا، غلطی انہی کی تھی، اب تمہیں جانا پڑے گا۔ تو ان کے سامنے حضرت کے رونے لگے، اور روتے روتے فرمایا حضرت جی میں بالکل جاؤں، میں بالکل جاؤں، رائے فنا کر دی نہیں کر دی اپنی۔ تو اللہ کو لینا چاہتے ہو تو بھائی پہلے ملا کو پکڑو، پہلے اپنے شیخ سے تعلق قائم کرو، فنا فی شیخ ہو جاؤ۔ آج تو اپنے شیخی کی بات نہیں مانتے، جو کہہ دیا وہ مانتے نہیں، اس لیے شیخ بھی نہیں کہتے، اور جو کہتے ہیں ان کی مانتے، ان کے پلے کچھ ہے نہیں جو تمہیں دیں گے۔ یہ ہم نے اپنے حضرت سے، بڑے بڑے اپنے مشائخ سے سیکھی ہے یہ بات کہ تم دھوکہ نہ کھانا، دھوکہ کھانا بے عقلی کی نشانی ہے۔ یہ تمہیں دھوکہ دیں گے، میں تو بہت چاہنے والا ہوں۔ ایک آدمی آ کے اجی بس آج تو مرید کر ہی لو، یہ بہت دن ہو گئے، کہتے آج تو مرید کری۔ میں یوں بتا پہلے کیوں ہو مرید، تو کیا بیماری ہے تیرے، کیوں مرید ہونا چاہے، یوں بتا۔ کہنے جی قرضہ میرا جب ہی ادا ہوگا جب مرید ہو جاؤں گا۔ میں بتاؤ قرضے کا مرید ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کاروبار کم چلے، پھر تیرے پہ قرضہ اور بڑھ جائے، تو قرضہ ادا ہوا نہیں تو پھر توڑ کے پیری مریدی بھاگ جائیے، وہاں تو کچھ بھی نہیں پلے، ہے نا۔ تو مرید ہونے کا قرضے کا کیا تعلق ہے نا، مرید ہونے کا قرضے کا کیا تعلق؟ مرید ہونے کے بعد حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک مرید پر پورا مکمل اعتماد نہ ہو اور اس سے وعدہ وعید نہ لے لو کہ نبھاوے گا بھاگے گا، فاقے آئیں گے جھیل لوں گا، جو مصیبت پڑے گی برداشت کروں گا، شکوہ زبان پہ نہیں لاؤں گا، اب اس کو پڑھنے کو ذکر اللہ میں لگاؤ۔ اس سے پہلے ذکر اللہ کی تسبیحوں میں لگانا نادانی ہے، کم سمجھی۔ بس 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ فرض ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے ذمہ کسی کا حق نہ رہے، کوئی نماز ذمہ نہ رہے، کوئی روزہ ذمہ نہ رہے، اللہ اللہ خیر سے جنت میں چلے جائیے۔ تسبیح اگر پڑھنی ہے تو پھر جھیل لو، اڑی کڑی جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، فرمایا سوچ کے کہو۔ پھر کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، پھر فرمایا سوچ کے کہو، سوچ کے کہو بڑی محبت ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے بہت زیادہ، تو آپ نے فرمایا بس تو فقر و فاقے کو اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جائے، میرے سے محبت کرنے والے پر آزمائش آئیں گی، کیوں جتنی جس کلاس میں پڑھے گا اسی کا امتحان ہوگا، آئے گا نہیں آئے گا۔ تو دعویٰ کر رہا محبت کا، تو امتحانی محبت کا آئے گا، محبت ہے کہ نہیں، محبت ہے کہ نہیں، اسی محبت کا امتحان لیا جائے گا، اور ہر امتحان میں پاس ہونے کے بعد درجہ بڑھتا ہے، یہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو ان صحابی کا تو جب وہ اسے فقر و فاقہ آئے گا وہ بھاگ لیا وہاں سے، کہنے لگا ہم تو اچھا ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت نبی آخر الزمان بتاویں میرے تو اور کام خراب ہو گیا، میں تو جب سے مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ایمان لائے حضور پر تو گھر چھوڑنا پڑا نہیں پڑا، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، اپنا آپ بھی زخم کھانے پڑے،
وطن سے بے وطن ہو کر مرے، فاقے جھیل لے نہیں جھیل لے؟ تم لڈو کھانے کے واسطے مرید ہونا چاہتے ہو کیا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اب کیا سبق ملا آج کا؟ کہ مشورہ کا مزاج بناؤ۔ اب الیکشن آ رہا ہے، مشورے کرو بیٹھ کر اپنے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمارے گلے سے توق نکلے گا، اور ہمارے سر پر جو بلا برستی پٹتی تلواریں پڑتی آ رہی ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا، ہماری مسجدیں چین سے کیسے رہیں گی، ہمارے قرآن کی حفاظت کیسے رہے گی۔ اب بیٹھ کر چند چپ چاپ مشورہ تو کرو۔ مشورہ کرتے نہیں، سب کی پارٹیوں مشورہ ہے، تمہاری پارٹی مسلمانوں کی 13 ہے، کوئی کانگریس میں ہے، کوئی بھاجپا میں ہے، اور کوئی کہیں صفا میں ہے، اور کہیں کہیں کیوں؟ مشورے کا مزاج، گھر ہی ہمارے برباد ہو رہے ہیں، بھائیوں کا مشورہ نہیں ہے۔ تو آج کا سبق ہے مشورہ کرنے کا مزاج بناؤ۔ دوسری بات یہ کہی گئی اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ جس کو رہبر بنایا ہے اس کا کام، اس کا کہنا مانو، مشورہ کر کر چلو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ گردن جھکا لو ذرا سا اور توجہ کے ساتھ۔